بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی. استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ کوہ نور چینل کے پروگرام استخارہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ ہفتہ میں 6 دن لائیو کالز کر سکتے ہیں. اپنے روحانی معاشرتی مسائل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے مذہبی اسکالر، ہمارے علماء سے آپ وظائف طلب کر سکتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کی کال سنی جاتی ہے اور آپ کو رہنمائی فراہم کی جاتی ہے اور آپ کی سکرینز پر ایڈریس چل رہے ہوتے ہیں. بالخصوص آپ ان پر اگر جامع انداز میں رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو خطوط بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کے خط کا جواب اس کے اندر ڈال کر آپ کو ارسال کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ آپ واٹس ایپ پر بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اگر انسٹنٹلی حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں. آج کے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں انتہائی مذہبی اسکالر، بہت ہی فیمس اور منفرد انداز گفتگو علامہ محمد خلیل حنفی صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ کرم، آپ سے ٹھیک؟ الحمدللہ. اور اس کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہر دل عزیز شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، نام ہی کافی ہے لیکن رسمن ہی صحیح ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب، جن کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اور استخارہ کا سفر چلتا رہے گا، آپ کی کالز کے ہم منتظر رہیں گے. آپ جس شہر سے بھی کال کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جب بھی کال کریں تو جو آپ کا سوال ہوتا ہے اسے اپنے دماغ کے اندر دوہرا لیا کریں تاکہ آپ کے مائنڈ میں اگر وہ سوال جو دوہرا لیا گیا ہوگا تو آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوگی اور ہم تک پہنچانے میں بھی بہت ہی آسانی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے بھی آسانی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی کال کریں کوشش کیا کریں کہ ارد گرد کا شور، ڈسٹارشن کم کریں. اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ افراد زیادہ ہیں تو وہاں سے آپ دور ہو جایا کریں تاکہ آپ کی بات کے پیچھے ڈسٹارشن نہ ہو. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے بچے رو رہے ہوتے ہیں، کبھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رہنمائی جو ہے وہ ٹھیک طریقہ سے نہیں ہو پاتی. ہمارا پلیٹ فارم تو اس لیے ہے کہ ہر بہن بھائی، ہر کال کرنے والے کو شرعی انداز میں رہنمائی اور وظائف جو ہیں وہ دیے جا سکیں. یہی خصوصیت ہے اس پروگرام استخارہ کی. اور اللہ کے نبی کی حدیث سے مبارکہ کے مطابق کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور یہ نفع پہنچانے کے لیے ہی پلیٹ فارم سجایا گیا ہے. یہاں سے آپ کو نمازی بنانے کے لیے آپ سے التماس کیا جاتا ہے، ذاکر بنانے کے لیے آپ کو وظائف اور ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں، اللہ سے رب مضبوط کرنے کے لیے آپ کو تعلیمات دی جاتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جب اپنا مسئلہ ہم سے شیئر کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام روبینہ ہے، میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی جی بھائی میرے کچھ 2-4 مسائل ہیں. جی فرمائیے. کہ میرے میاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ میرے تعلقات اس طرح ہیں جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گھر کے اندر حالات جو ہیں وہ اسی لیے خراب رہتے ہیں، آپس میں تعلقات ہمارے. صحیح. کتنا عرصہ ہو گیا میری بہن شادی کو؟ اب شادی کو تو بھائی 35 سال ہو گئے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صحت میری ٹھیک نہیں رہتی. صحیح. کیا محسوس ہوتا ہے؟ میں بیمار رہتی ہوں. اور گھر جو ہے، گھر میرا جو ہے وہ سیل ہونے کو میں نے لگایا ہے. مجھے بتائیں کب تک سیل ہوگا؟ اپنا نام بتا دیجئے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. میرا نام روبینہ ہے، میری امی کا نام صفیہ سلطانہ ہے.
چلیں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ کو بیماری محسوس ہوتی ہے کس قسم کی بیماری ہے اور کتنا عرصہ سے؟ بیمار میں جو ہے وہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں پین ہو جاتی ہے کبھی کہیں پین ہو جاتی ہے، جسم سارے میں میرے ویکنیس رہتی ہے۔ چلیں جی، اور آپ اپنے خامد کا نام بتا دیجئے جن کے ساتھ آپ کے معاملات درست نہیں رہتے۔ میرے ہسبینڈ کا نام ہے پرویز مجید جنجھوا اور ان کا نام ہے زہرت سلطانہ۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ صرف ایک آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ میری بہن، ہم علم غیب تو نہیں رکھتے کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کب تک آپ کا گھر سیل ہو جائے گا، لیکن جو آپ کا مسئلہ ہے وہ سیدھا میں محمد خلیل حنفی صاحب کی طرف پیش کرتا ہوں کہ جناب انہیں کوئی وظائف تعلیم فرما دیجئے اور ہماری یہ بہن کیا پڑھیں اور کیا کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں اپنی بہنہ سے کہوں گا کہ اپنے شوہر کے ساتھ جن کا تعلقات ٹھیک نہیں ہے، ایک تو اپنی زبان کے اندر تھوڑی شائستگی لے کر آئیں، ان کے ساتھ خود بھی رویہ جو ہے اچھا رکھیں، جب آئیں تو ان کے ساتھ جو اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں۔ اور دوسرا وظائف کے لیے میں ان کو کہوں گا یا ودود یا ودود کی ایک تسبیح صبح و شام کیا کریں، اور جب کھانا پکایا کریں اس وقت بھی یہ ساتھ ساتھ کھانے کے دوران یا ودود کی تسبیح جو ہے وہ کرتی رہا کریں۔ اور دوسرا انہوں نے جو کہا ہے بیماری کے لیے، تو ان کو میں بہنوں سے کہوں گا کہ ایک تسبیح یا 11 مرتبہ سورہ ناس اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پی لیا کریں، اور باقی معاملات جو انہوں نے بتائے ہیں ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے کام کے اندر جلد آسانی عطا فرمائے گا۔ جی، تو انتہائی اختصار کے ساتھ مگر جامع انداز میں محمد خلیل حنفی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ میری بہن ان وظائف کو جاری رکھیے اور ان وظائف کو کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں نمازوں کا اہتمام بھی کیجئے، باوضو ہو کر ان وظائف کو کیجئے۔ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جناب یہ سارے مسائل صرف دوسروں کی وجہ سے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہماری اپنی طرف سے بھی کہیں کوئی کمیاں کوتاہیاں خامیاں رہ جاتی ہیں جن کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں گلے اور شکوے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دلوں کی رنجشیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ کبھی کبھی آپ اپنی طرف سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیا کریں، جب آپ کی غلطی ہو تو آپ معذرت کر لیں، اگر ان کی غلطی ہو تو منتظر رہا کریں کہ شاید ان کو احساس ہو جائے۔ ایسے ہی رشتے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ایک جگہ پر بالکل یہ سمجھیں کہ میں تو غلطیوں سے پاک ہوں، مجھ سے تو کوئی مسٹیک ہو نہیں سکتی، جو بھی کرنا ہے دوسرے فرد نے کرنا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، تو پھر رشتے آگے نہیں بڑھتے۔ یہی بات کل پیر وقاص علی خالد صاحب بتا رہے تھے کہ غصہ اور جذبات کے اندر معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور عدم برداشت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے رشتے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب رشتے اگر کمزور ہو جائیں تو انہیں طاقتور کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں اگر کوئی روحانی امداد حاصل کرنی چاہے تو وہ کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رشتے کمزور جو ہوتے ہیں وہ اس کی وجوہات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، مگر سب سے بڑی اور مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاج میں نرمی اور برداشت لے کر نہیں آتے۔ کمپرومائز ہماری ذات سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور کمپرومائز رشتوں میں کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کے اوپر کوئی فرض بھی ہے، جب انسان اپنا فرض ادا کرے گا پھر اپنے حق کی وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ تو کرتے چلے جائیں مگر جو آپ کے ذمے فرائض ہیں وہ آپ ادا نہیں کریں گے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میاں بیوی کا ریلیشن ہے، محبت بھرے جو یہ تعلقات ہیں، تو تعلق تب ہی بچے گا کہ جب آپ اپنے اینڈ سے اچھا کام کریں۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ہے تو بڑی مشکل مگر عرض یہ کروں گا کہ آپ کو جو آپ کے ذمے چیز ہے وہ پوری ادا کریں، اور آپ اس یقین اور یہ امید نہ رکھا کریں کہ آپ کو بدلے میں کچھ ملے گا۔ آپ اپنے اینڈ سے اچھا پرفارم کریں، اگلا نہیں کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ دل برداشتہ بھی نہیں ہوں گے، پریشانی بھی نہیں آئے گی، اور آپ صحیح طریقے سے کام کرتے رہیں گے۔ ہے بڑا مشکل مگر بڑا بہترین یہ نسخہ ہے، اگر کوئی عمل کر لے گا تو اس کی زندگی میں بیماریاں بھی جاتی رہیں گی اور سکون آ جائے گا۔ جی، تو پھر وقاص علی خالد صاحب جو ہیں وہ آپ کو یہی بتا رہے تھے، کام تو مشکل ہے لیکن آپ اپنی طور پر، ذہنی طور پر اپنے من میں مطمئن ضرور ہوں گے کہ میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا ہے، جو میرا فرض ہے وہ میں فرض ادا کر رہا ہوں۔ بینگ فادر
being a mother, being a brother, sister, آپ اپنے اینڈ سے پرفارم کریں, آپ کا جو حق ہے وہ آپ ادا کریں. یہ چھوڑ دیں اگلا آپ کے ساتھ کیا کرے گا, عدلے کا بدلہ نہ لیں. ٹٹ فار ٹیٹ تو ہوتا ہی ہے, مگر یہ نہ گیو اینڈ ٹیک نہ کریں. آپ گیو کرتے رہیں, ٹیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جی, تو بڑی خوبصورت طریقے سے پیر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی قاری صاحب, میں فیصل آباد سے سعدیہ ارشاد بات کر رہی ہوں. جی جی, میں نے پرسوں بھی کال کیا تھا, تو بیٹے کی جاب کا مسئلہ تھا. تو پہلے جو وظیفہ مجھے پیر وقاص علی خالد صاحب نے بتایا تھا تو وہ جاب لگ کے چھوٹ گئی تھی. اب پرسوں میں نے پھر فون کیا تھا تو انہوں نے مجھے مزید وظیفہ بتایا تھا 30 کلمے کی تسبیح پڑھنے کا. ٹھیک ہے. پرسوں رات کو ہی نا میرے بیٹے کو جاب کی آفر آ گئی اور کل میرا بیٹا جاب پہ بیٹھ گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. پیر صاحب نے کہا تھا کہ مجھے بتانا ہے, تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں پیر صاحب کہ ایز اے اسسٹنٹ مینیجر ایک مل ہے فیصل آباد میں, وہاں پہ میرے بچے کو اپوائنٹ کیا انہوں نے, اور ساتھ اس لڑکے نے یہ کہا ہے جس نے جاب پہ لگایا ہے کہ میں آپ کو آئی ٹی میں ایکسپرٹ کر دوں گا 3-4 ماہ میں. جی جی. تو مجھے میں وظیفہ تو جاری رکھے ہوئے ہوں جو مجھے پرسوں بھی پیر صاحب نے بتایا تھا. تو مجھے بتائیے کہ یہ میں مزید پڑھتی رہوں اور بیٹے کی جاب اب تو نہیں چھوٹ جائے گی کیا؟ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. پہلے نمبر پہ تو آپ کو مبارک پیش کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو اللہ نے رزق کا وسیلہ عطا فرمایا, اور اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ کہ کوہ نور چینل کے پروگرام استخارہ کے وسیلہ سے اللہ نے آپ کے اوپر یہ مہربانی فرمائی ہے. تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب, جن کی زبان سے نکلے ہوئے حرفوں کی تاثیر آپ سب نے دیکھی ہے. تو چلیں پوچھتے ہیں ان سے کہ جناب اب انہیں کیا کرنا چاہیے. جی, اللہ پاک کا بڑا کرم ہوا اور آپ کو جو وظیفہ بتایا اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی, اور آپ کا بیٹا اس وقت اس کو جاب مل چکی ہے. اسی وظیفے کو جاری رکھیں. اس وظیفے کو جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا 3 کلمے کے حوالے سے اور بسم اللہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ جاری رکھیں. یہ ویسے بھی اتنے کمال کلمات ہیں اور اتنی برکات ہیں اس کی, ایسے ثمرات آپ کو ملیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو غم پریشانیوں کے بادل آتے ہیں کبھی کبھی, انشاءاللہ یہ چھٹ جائیں گے. آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے کرم سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے جاب کا سلسلہ اچھے سے اچھا ہوتا رہے گا, اب کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی, بہت ہی خوبصورت انداز میں پیر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ ان وظائف کو جاری رکھیں جو کہ بہت ہی مجرب, آزمودہ اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں, اور ان کی تاثیرات ایسی ہیں کہ واقعی یہ رزق کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن میری بہن, جب کام ہو جائے تب بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جب دیا درد بتوں نے تو خدا یاد آیا, جب پریشانی ہو تو مالک کو پکار لیا جائے, جب آسانی ہو تو مالک سے دور ہو جایا جائے. اب آپ اور اپنے رشتے کو اپنے مالک سے, اپنے اللہ سے مضبوط کر لیں کہ اس نے آپ کی آواز کو, آپ کی صدا کو, آپ کی دعا کو قریب ہو کر سن لیا ہے. اور اگر سن لیا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنے مالک کی شکر گزار بندی بن جائیں اور اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کریں, کیونکہ مائیں اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرتی ہیں اور ماؤں کی دعا جو ہے وہ بہت ہی قبول ہوتی ہے. بلکہ میں کسی مقام پر پڑھ رہا تھا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70,000 ولیوں کو ولایت ماں کی دعا سے ملی ہے. تو اس لیے تمام سننے والی ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیا کریں, اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کیا کریں کہ جو پریشانیاں کسی کے بہت بڑے بڑے ڈگریوں سے حل نہیں ہو سکتی, جو جابز آپ کو آپ کی جو ہے وہ قابلیت سے نہیں مل سکتی, وہ ماورائے قابلیت, ماورائے فہم و شعور و عقل ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے دعا. تو والدین کی دعا سے, ماں کی دعا سے, باپ کی دعا سے وہ مراتب بھی حاصل ہو جاتے ہیں جو آپ اپنی قابلیت سے حاصل نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ, چھوٹی سی بریک, اور دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। आपको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम इस्तिखारा में खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि बात चल रही थी कि वालिदैन से दुआएं हासिल किया करें, लेकिन सारा हक वालिदैन का ही नहीं है कि वो अपनी औलाद के लिए दुआएं करते रहें। कुछ किरदार औलाद में भी होना चाहिए कि वो अपने किरदार से, अपनी खिदमत से वालिदैन से दुआएं खुद ब खुद निकल जाएं, उनकी ज़ुबान से ले लें। वो क्या कहते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो बात ये है कि आप किरदार ऐसा करें, खिदमत ऐसी करें कि खुद ब खुद माँ और बाप के दिल से दुआ आपके लिए निकले। एक दुआ लेना होता है, वो ये चीज़ है कि आप किरदार से खिदमत से दुआएं लेती हैं, और एक दुआ ऐसी होती है जो आप रिक्वेस्ट करके लेते हैं, वो भी दुआ अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप खिदमत से दुआ लेते हैं तो वो तो तकदीर संवार देती हैं। तो चलते हैं मोहम्मद खलील हनफी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वालिदैन से किस तरह से दुआ ली जा सकती है और वालिदैन की खिदमत कैसे करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन की दुआ जो है, आका अलैहिस्सलाम ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है। मैं कि कुरान मजीद के अंदर रब ताला फरमाता है कि माँ बाप को उफ तक न कहो, ये सबसे कम दर्जा है। तो जब अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएंगे, मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, तो उनकी ज़ुबान से निकले अल्फाज जो है उनके लिए अक्सीर का दर्जा रखती हैं। उसी वक्त वो कबूलियत हो जाती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, एक मज़लूम की बद्दुआ और एक वालिदैन की दुआ अपनी औलाद की हक़ के अंदर। अगर वो खुश होकर उसके लिए दुआ कर देते हैं, और औलिया को, बड़े बड़े औलिया को, जैसे आपने पहले भी फरमाया कि अंबिया और औलिया को अगर वलायत मिली है तो अपने वालिदैन की दुआ के सदक़े से मिली है। तो इसलिए जितनी उनकी खिदमत करेंगे, और ये कहे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान हाज़िर हुआ, या रसूलल्लाह मैं यालदार हूँ, मेरा बाप जो है वो कमज़ोर है, वो चाहता है कि मैं उसका माल खर्च करूँ। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू भी और तेरा माल जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ जो है, फरमाया तुम्हारे वालिदैन का है। तो मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे माल के ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो तुम्हारे वालिदैन का है, और उसके अलावा तुम्हारे पे उसके बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का है। तो हम लोग समझते हैं कि हम खुद कमाते हैं और अपने माल के हम खुद हकदार हैं, बल्कि फरमाया कि नहीं, सबसे पहले तुम्हारे माल का, अगर तुम्हारे माँ बाप ना होते तो तुम भी ना होते, इसलिए तुम्हारे माल के ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ जो है वो तुम्हारे माँ बाप का है। जी, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद खलील हनफी साहब बता रहे थे कि तुम्हारी ज़ात पर, तुम्हारे माल पर, तुम्हारी जान पर सबसे ज़्यादा हक़ वालिदैन का है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही खूबसूरत बात कि वालिदैन को अगर आप वालिदैन समझें, और वालिदैन को भी चाहिए कि बेहतरीन तरीके से औलाद की तरबियत करें ताकि उन्हें ये मकाम का पता चल सके। और प्रोग्राम में जब भी आप कॉल करें तो देखा करें कि आप के इर्द गिर्द कोई शोर वगैरह तो मौजूद नहीं है, और हम आपकी कॉल्स के मुंतज़िर रहते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे होते हैं और उन नंबर्स पर आप कॉल करें, अपना मसला हमारे साथ शेयर करें, हमारे ऊपर इत्मीनान का इजहार करते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि जब भी आप हमारे यहाँ कॉल करते हैं और यहाँ से हमारे स्कॉलर आपका मसला सुनने के बाद आपको उसका हल बताते हैं और आपको वज़ाइफ तालीम करते हैं। वही वज़ाइफ अक्सर होते हैं, मुजर्रब होते हैं। तो इसके साथ ही प्रोग्राम में कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि अब की बार कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मादरत खान सईद बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से। जी जी सईद साहब। जी हजूर, मेरी खुशकिस्मती आज भी हजरत साहब बैठे, कल लंबी होने की वजह से मुख्तसर बात की। हजरत साहब, मैंने 2 बार खत लिखा था वकास अली खालिद साहब को, एक दफा चैनल पे रजिस्टर्ड और एक दफा वैसे, लेकिन इत्तेफाक से मिल नहीं सका। तो घर के बड़े मसाइल हैं, सेहत का, बच्चों की नौकरी का, घर का मसला, इनकी नौकरियों का और भी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ मैं खत लिखूँ ताकि वकास अली खालिद साहब मुकम्मल जामे मैं अपने घर के मामला जो है इलाज करा सकूँ। लेकिन मैंने कहा कोई ऐसा एड्रेस, कोई दफ्तर का या कोई ऐसा होता है कि उस पर मेरा खत मिल सके, इसलिए दरखास्त की है। जी चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ मोहम्मद सईद साहब मौजूद थे जो कि रावलपिंडी से कॉल करते हैं। तो इनके मामले के मुतल्लिक फिर वकास अली खालिद साहब से रहनुमाई हासिल करते हैं कि जनाब आप इन्हें क्या सजेशन देंगे कि वो कैसे आपको ख़त लिखें और किस तरीके से आपकी रहनुमाई वो हासिल कर सकते हैं। ख़त के लिए तो एड्रेस चलता है मुफ्ती साहब, उस पर आप ख़त लिखें इंशाअल्लाह ताला। वैसे तो जवाब मैंने कभी दिया नहीं है, खतूत का जवाब,
وہ جن کی ذمہ داری ہے پھر سے وہ دیتے ہیں. لیکن سعید صاحب آپ ہمارے اتنے مستقل کالر ہیں, انشاءاللہ تعالی میں اسلام آباد میں آپ سے ملاقات بھی کروں گا. چلیں جی. ان کے لیے سب سے بڑی جو ہے نا بات یہ ہے کہ میں اسلام آباد میرا آنا ہوتا ہے مہینے میں 2-3 دفعہ, تو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا, بائی فیس آپ سے بات بھی ہوگی, معاملے کا حل بھی ہوگا انشاءاللہ. جی تو بڑی ہی خوبصورت بات کی, یہ ایسی آفر ہر کسی کو نہیں ہوتی. جی پیر وقاص علی خالد صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جناب میرا چکر لگتا رہتا ہے اسلام آباد کا, تو ضرور ملاقات کریں گے. لیکن دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جو ایڈریس آپ کی سکرینز پر چل رہا تھا, ابھی دوران کال بھی چل رہا تھا, جب وقاص علی خالد صاحب گفتگو فرما رہے تھے تب بھی وہ ایڈریس چل رہا تھا, آپ اس پر خط لکھ سکتے ہیں تفصیلی طور پر. اگر آپ کو فون کے اوپر مکمل رہنمائی یا تسلی یا تشفی نہیں ہوتی تو آپ خطوط کے ذریعے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں, تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ آپ جب ہم پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے بھی حوصلے بڑھتے ہیں اور ہماری ٹیم کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں. تو چلتے ہیں مولانا محمد خلیل حنفی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ والدین کو اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے, یا اولاد نافرمان ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے. جی اصل میں والدین کی ذمہ داری, کچھ والدین کے حقوق ہوتے ہیں, کچھ بچوں کے حقوق ہوتے ہیں. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹی عمر ہوتی ہے, تو اس وقت سے ہی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے کے ساتھ کرنی چاہیے, تاکہ وہ جیسے جیسے بڑے ہوں یہ نہ دیکھیں کہ اس وقت چھوٹے ہیں تو بچپن ہے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ صلہ رحمی سکھانی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام سکھانا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے, چاہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہو, رشتہ داروں کے ساتھ ہو, عزیز و اقارب کے ساتھ, اس کو 3 انعامات رب تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ایک تو فرمایا کہ اس کی عمر جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے, اللہ بہت بڑی بات, اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ اس کی موت بری نہیں ہوگی, اچھی موت کے ساتھ وہ ہوگا, بری موت کے ساتھ اس کے انتقال نہیں ہوگا. یہ صلہ رحمی جو ہے وہ چاہے اپنے والدین کے ساتھ کرے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرے. یعنی لمبی عمر سے مراد یہ ہے کہ اس کی صحت والی زندگی ہوگی, اور جب اس کے رزق میں اضافہ ہوگا وہ مقروض نہیں ہوگا, پریشان نہیں ہوگا, بلکہ اس کو رزق کے دروازے اس کے لیے کھل دیے جائیں گے. اور بری موت سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکی کے راستے کے اوپر چل پڑے گا. وہ جب نیکی کے راستے کے اوپر چلے گا تو اس کی موت بری نہیں ہوگی بلکہ اچھی موت ہوگی. اور اسے پڑھنا کیا چاہیے اولاد کے لیے؟ اگر اس کی اولاد راہ سے راہ ہدایت سے بھٹک جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر 15 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر یا برو پڑھ کر یہ اس کے اوپر اس کے چہرے کے اوپر پھونک مار دیں, اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار کر دے گا. جی, تو اولاد کی نافرمانی کے لیے بہت ہی مجرب, اکثیر اور غالباً مسنون بھی, کیونکہ میری نظر سے تو نہیں گزرا لیکن پھر بھی ان کا اپنا مطالعہ بہت ہی اچھا ہے. تو یہ مسنون وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا ہے, آپ یہ کریں. جن کے دل میں یہ شکایت ہے کہ جناب ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتی, ہمارے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں لیکن نافرمان ہو رہے ہیں, ضد کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, بات نہیں مانتے, تو جناب محمد خلیل حنفی صاحب نے آپ کو بہترین قسم کا وظیفہ اور مسنون وظیفہ تعلیم فرما دیا ہے. تو آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور آپ کی کالز کے ہم منتظر ہوتے ہیں, آپ کی اسکرین پر نمبرز چل رہے ہوتے ہیں, آپ ان پر کال کریں, ہم سے رابطہ کریں, اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کریں اور رہنمائی حاصل کریں. اللہ برکتیں عطا فرمانے والا ہے. اور چلتے ہیں پھر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر والدین سے کوئی ناراض ہو گیا ہو تو والدین کیا پڑھیں کہ بچہ مان جائے, یا کسی سے کوئی ناراض ہو گیا ہو, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ناراضگیاں بڑھتی جاتی ہیں آج کل کے زمانے میں, تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بچوں کو تو والدین سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. بچوں تو والدین کی فرما برداری میں ہی, والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ہی ان کی بقا ہے. اور منانا چاہتے ہیں, قرب چاہتے ہیں, تو اس کے لیے اللہ پاک کا کرم آپ کے ساتھ شامل حال ہوگا. درود پاک کی آپ کثرت کریں, نماز کی پابندی زندگی کا حصہ ہو, درود و سلام کی کثرت, یہ ہمارے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے عمل درود پاک کا کہ درود پاک کی کثرت ہو, نماز کی پابندی ہو, تو انسان کو مینٹل جو ایک پیس ہے, سکون ہے, پیس آف مائنڈ جسے ہم کہتے ہیں, وہ بھی ملتا ہے. اور ساتھ میں جو ناراض ہیں, جو دور ہو چکے ہیں, وہ ناراضگیاں اور جو دوریاں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں.
درود پاک کی برکت کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ والدین کہ جن سے بچے ناراض ہیں، بچوں کو چاہیے کہ اپنے دنیا کا مستقبل اور آخرت کی مستقبل جو ہے وہ والدین کی رضا اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں ہے۔ والدین آپ کے جیسے بھی ہوں، اب دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ بیٹا تہجد گزار ہو، والدین گناہ گار ہوں تو بیٹے کا مقام ان سے بڑھ گیا، وہ ان کے والدین ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر ذہن میں، مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ اب ہم بڑے ہیں اور خود کفیل ہو چکے ہیں، خود مختار ہو چکے ہیں، اب جو نا اب والدین جیسے بھی رہیں سو رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بڑی محبت سے آگے بڑھیں۔ درود پاک میں ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ کم از کم 3 تسبیحات درود پاک کی، 3 تسبیحات درود پاک کی کم از کم یہ زندگی کا معمول بن جائے۔ پھر آپ دیکھیے گا جب یہ زندگی کا معمول 3 تسبیحات بن جائیں گی، اس کے بعد آپ کا ہر آنے والا دن بہتر دن ہوگا۔ جی، پھر وقاص علی خالد صاحب والدین کو تعلیم فرما رہے تھے کہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اولاد جو ہے وہ فرما بردار بھی ہو جائے گی اور اگر ناراض ہے تو بھی مان جائے گی۔ لیکن اس فقیر کی جانب سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، اگر آپ سے کوئی ناراض ہو گیا ہو جو کہ کسی ایسی وجہ سے کہ جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ میری اتنی غلطی نہیں ہے جتنی بڑی ناراضگی بن گئی ہے، تو جناب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس آیہ مبارکہ کی روزانہ ایک تصویر اس شخص کا تصور کر کے کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہر ناراض شخص آپ سے مان جائے گا، روٹھا ہوا مان جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جائز ناراضگی ہو اور جائز رشتہ ہو۔ ناجائز کاموں کے لیے اس پلیٹ فارم سے کوئی وظیفہ تعلیم نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ناجائز باتوں کی تعلیم ہماری شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ تو چلتے ہیں محمد خلیل حنفی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو یا اولاد کا مسئلہ ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے سورہ مریم کا پہلا رکوع، اس کو روزانہ ایک تو نماز کی پابندی کریں، تہجد کے وقت اٹھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا کثرت کے ساتھ ورد کریں، تہجد کی نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، اور سورہ نساء اور سورہ مریم کا پہلا رکوع اس کو روزانہ 41 مرتبہ اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ جی، جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بہت ہی خوبصورت مجرب اور آزمودہ وظیفہ سورہ مریم کے پہلے رکوع کو محمد خلیل حنفی صاحب تعلیم فرما رہے تھے، آپ اس کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ اولاد کے لیے یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ کائنات میں آنے کی جو بنیادی ریزن ہے انسانوں کی وہ نسل انسانی کا ارتقاء ہے۔ وہ ارتقاء کیسا ہے کہ انسان جو ہے بلکہ پوری انسانیت، کاروان انسانیت جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز اولاد بھی ہے، ارتقاء نسل بھی ہے، کیونکہ یہ ارتقاء نہیں انسانی بقا کا معاملہ ہے اور یہی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور انسان کی نسل کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، میڈیسن بھی استعمال کرتے ہیں، چیک اپ بھی کرواتے ہیں، لیکن اگر انہیں ایسی کوئی روحانی سپورٹ مل جائے تو اللہ یہ اللہ کی امداد ہوتی ہے اور اسے آپ کریں، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو پیر وقاص علی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے گھر کے اندر ناچاکی ہو، کیونکہ میں نے 3-4 مرتبہ ان سے اسی قسم کا کویشچن کیا اور لوگوں نے کہا کہ جناب بہت ہی تسلی بخش جواب ملتا ہے کیونکہ یہ معاشرتی رویوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں وقاص علی خالد صاحب، تو جناب انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ناچاقیاں، نااتفاقیاں جو ہوتی ہیں اور جو نحوست کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، باوضو رہنا چاہیے گھر والوں کو کہ باوضو رہیں اور درود پاک کی کثرت کے ساتھ 3 تسبیحات کم از کم، 1 تسبیح درود پاک کی کریں اور 3 تسبیحات آیت کریمہ کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3 تسبیحات اس کی کریں اور 1 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اور ٹوٹل یہ 5 تسبیحات ہے۔ بڑا مختصر سا وظیفہ ہے اور ہر وظیفہ اور ہر تسبیح ہی کمال کی ہے۔ درود پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور 3 تسبیحات آیت کریمہ کی، یہ آپ پڑھ لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ گھر میں جو ناچاقی ہے، نااتفاقی ہے، کیونکہ ناچاقی نااتفاقی کی جو وجوہات ہیں اس میں سے معاشی مسئلہ بھی ہے، اس میں سے انسان کے نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، بڑے اس کی ریزنز ہیں، اور آپ ان تسبیحات کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے
پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، ناچاقی نااتفاقی ختم ہوگی، اور ساتھ میں مشورہ یہ بھی ہے کہ اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کرنی ہے، کیونکہ ناچاقی نااتفاقی غصے اور ٹیمپرامنٹ جب انسان اپنا لوز کر جاتا ہے تو سارے پھر مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو صبر ہے، جو تحمل ہے، یہ ایک مومن کا شیوا ہے، اور یہ مومن کا بہت بڑا ویپن ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے یہ۔ جی بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے پیر وقاص علی خالد صاحب کہ صبر جو ہے وہ مومن کا ایک ہتھیار کی مانند چیز ہے کہ صبر کرے اور غصہ نہ کرے، اپنے رویوں میں برداشت پیدا کی جائے، صبر کی کوشش کی جائے، غصہ آ جائے تو اللہ سے استغفار کیا جائے، وضو کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ہماری بہنوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارے خامد باہر سے آتے ہیں، بڑے غصے میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں آتے ہی برسنا شروع کر دیتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کا ایک اسم ہے یا حلیم، یا حلیموں کی تسبیح ہر وقت پڑھتی رہا کریں تصور کے ساتھ۔ اگر کسی کو آپ پر غصہ آیا بھی ہوا ہوگا تو وہ کم ہو جائے گا، اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کم رہے گا، اور لڑائی جھگڑے سے نجات مل جائے گی۔ تو آپ جن لوگوں کو ایک دوسرے سے یہ گلہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص میرے پہ غصہ کرتا ہے اور بلا وجہ کرتا ہے، تو اللہ کے اس اسم کو آپ جو ہے وہ اپنا رہبر و رہنما بنا سکتے ہیں، کہ اس لیے گھروں کے اندر ناچاکیاں ختم ہوں گی اور برداشت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ حلیم کا مطلب ہے بردبار۔ تو جو بردباد ہوتا ہے وہ وہی ہو سکتا ہے، اسی کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ اللہ کا اسم ہے۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مردوں کے اندر بھی صبر ہونا چاہیے، اور خواتین کو چاہیے کہ یہ پڑھتی رہا کریں تاکہ ان کے گھر کے اندر سکون اور اتفاق ہو۔ تو چلتے ہیں محمد خلیل حنفی صاحب کی جانب، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نمبرز آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل طلب کر سکتے ہیں، وظائف لے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اکثیر اور مجرب اعمال ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام استخارہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے، آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہماری پوری ٹیم آپ کے لیے کوشاں رہتی ہے کہ آپ کے مسائل کو سن کر حل کرنے کے لیے ہم مختلف لیول کے جو اسکالرز ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ اس میں پیر بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں، اور مجرب اعمال والے وظیفے آپ کو تعلیم کرتے ہیں۔ آپ کالز کریں، رہنمائی حاصل کریں، اللہ سے رب کو بڑھائیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ پر سکون نازل ہوتا ہے۔ تو پیر وقاص علی خالد صاحب کے بعد اب میں چلتا ہوں محمد خلیل حنفی صاحب کی جانب، اور ان سے گفتگو کچھ اس انداز میں کرنا چاہوں گا کہ جناب اگر کسی کے ہاں رزق کی کمی ہو اور رزق کی بندش ہو تو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حضور یا رسول اللہ کہ میں گھر کے اندر کمانے والا اکیلا ہوں، میرے گھر کا کنبہ بہت زیادہ ہے، یہی سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ کہ مجھے ایسا وظیفہ تعلیم فرمایا جس کے اوپر عمل کرو، میرے گھر کا اخراجات جو ہیں پوری ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ جب بھی تو گھر میں داخل ہو بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کر، اور اس کے بعد میرے اوپر درود السلام بھیج، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راوی کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس کو اتنا دیا، چند دن گزرے ہم نے دیکھا کہ اس نے ساتھ اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی نوازنا شروع کر دیا۔ تو ایک جو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کی کثرت کریں، اور دوسرا استغفار جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اس کی ایک ایک تسبیح جو ہے صبح و شام پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے جو ہے کھول دے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک تسبیح جو ہے سورہ کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یہ عصر کی نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح کر لیا کرے، اور نماز کی پابندی کرے، انشاءاللہ رزق کی کمی جو ہے وہ نہیں ہوگی، رب تعالیٰ رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا۔ جی تو محمد خلیل حنفی صاحب بہت ہی مجرب اکثیر اور مسنون وظیفہ آپ کو رزق کے لیے بیان فرما رہے تھے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے میں نے نہیں بلکہ متعدد علماء نے، فقہاء نے، خطباء نے، مبلغین نے، مفسرین نے تحریر بھی کیا ہے، اور ہم نے لوگوں کو بتا کر اس کے نتائج بھی حاصل کیے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو جاری رکھیں، اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ کائنات کی جو ہے وہ سب سے عرفا و اعلیٰ برتر و بالا شخصیت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کی تاثیرات جن کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، یہ وہ الفاظ ہیں اور یہ وہ وظیفہ ہے کہ میں نے لوگوں کو جو ہے وہ غربت سے امارت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، فقر سے جو ہے وہ غنا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے،
اور اللہ کی عطا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور استخارہ پروگرام دیکھتے رہا کریں اور اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں، اور میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی جو یہاں پر تشریف لے کے آئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے مخلوق خدا کے لیے آسانیاں بانٹیں، اپنے مجرب وظائف تعلیم فرمائے اور اپنے وقت کو اللہ کی مخلوق کے لیے مختص کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں پیر وقاص علی خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مولا جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، جو ہمارے بھائی بہنیں دوست احباب بزرگ جوان، میرے مولا دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، کوئی پریشان ہے پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما، کوئی میرے مولا مقروض ہے قرضوں سے خلاصی عطا فرما، کوئی جسمانی روحانی امراض کا شکار ہے شفا کامل عطا فرما، کوئی ناچاقی نا اتفاقی گھروں میں بیماریوں کا پریشانیوں کے حوالے سے پریشان ہے میرے مولا تمام کی پریشانیاں دور فرما، جادو ٹونے بندشوں کا جو شکار ہے میرے مولا ان کو نجات عطا فرما، میرے مولا جو جس بھی حوالے سے قرض کے بوجھ تلے ہیں یا کاروباری مسائل میں الجھے ہیں میرے مولا ان تمام کے مسائل کو حل فرما دے، میرے مولا تمام کو رزق کریم میں وسعتیں عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، میرے مولا جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے والدین کا فرما بردار بنا، جو ہماری بہنیں بھائی رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں میرے مولا سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں میرے مولا ان کو برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، زندگی سلام پہ اور موت ہم سب کو ایمان پہ عطا فرما، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ گرداب و تمرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔